جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر یہ میری اس اسپیچ کے ساتھ یہ میوٹ کر کے میں ایک ویڈیو چلا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی نظر پڑے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ساری میں نے ٹک ٹاک سے فون سکرول کرتے ہوئے کچھ ڈاؤن لوڈ کیے ہیں۔ ہارٹ بریکنگ ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ آپ کو رونا آ جاتا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آپ کو دکھ اور تکلیف سے سینہ پھٹنے شروع ہو جاتا ہے۔ فلسطین کے بارے میں ہے، فلسطین کو دیکھ کے جو ہمارے حالت ہے اس وقت یہ مسلمانوں کی، اور فلسطین میں جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں اس کی کسی بھی لحاظ سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا تو ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا، لیکن ہم نے اس لیے ان کے بچے مار دیے۔ انہوں نے ہمارے اوپر، فلاں بندے نے میرے گھر پہ حملہ کیا تو میں نے جا کے اس کے بچے مار دیے، یا اس کے ہم نے جانور مار دیے، اس کا گھر تباہ کر دیا۔ اس طرح آپ جسٹیفائی نہیں کر پاتے۔ یہ سیدھا سیدھا وار کرائم ہے، اور وار کرائم ہو رہا ہے انڈر دی سپرویژن آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اب آپ اس پہ غور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا مجرم کون ہے؟ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کس کے سر جاتا ہے؟ یہ سر جاتا ہے جی ہمارے سربراہان پہ۔ اس کا سدباب کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے سربراہان پہ تھی۔ وہ ہمارے پاکستانی پرائم منسٹر جس وقت ہیں، جو پچھلے ہیں، جو یہاں سے سٹارٹ کر لیتے، پیچھے نہیں چلا جاتے، کاکڑ صاحب سے سٹارٹ کر لیتے۔ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہیڈ آف اسلامک اسٹیٹ ہیں، عاصم منیر صاحب ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں پاکستان کی۔ ان کی رسپانسبلٹی ہے، پاکستان کے عوام نے جا کے جنگ نہیں وہاں پہ لڑنی۔ یہ اردگان کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ شیخ تمیم جو ہیں اس کے اپنا قطری، ان کی، محمد بن زید کی ہے، ابراہیم رازی کی ہے۔ یہ MBS کی رسپانسبلٹی تھی۔ یہ مسلمان ملکوں کے جو سربراہ تھے ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس چیز کو روکتے۔ پہلی تو یہ ہونے کیوں دیا، یہاں تک بات آئی کیوں؟ یہ ساری جو رسپانسبلٹی، یہ سارا ان معصوموں کا خون ہمارے سربراہان کے ہاتھوں پہ ہے، جو بالکل بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جو بولنے کو تیار نہیں ہے۔ ان معصوموں کا خون ان لوگوں پہ ہے جو احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ان کا جو خون ہے ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یہ ہمارے مسلمان سربراہان کے اوپر ہے۔ بربریت اور لفظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، لفظ ہی نہیں ہے، لفظ ہے ہی نہیں کہ بندہ کس طرح اس کا افسوس کا اظہار کرے، کیا کرے۔ اب ہاسپٹل کے اوپر پہلے 500 کی خبر آ رہی تھی، ابھی ہاسپٹل کے اوپر جو سب سے پرانا ہاسپٹل اس کے اوپر اٹیک ہوا، اس میں اب غالباً 1000 کے قریب جو ہیں وہ لوگ مارے گئے، جس میں ڈاکٹر بھی ہیں، مریض بھی ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جس کو ہو رہا ہے، اس کو روکنا کس نے تھا؟ اس کے آگے کھڑے کس نے ہونا تھا؟ یہ ابراہیم رازی ایران کے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، MBS نے کچھ ایک آدھ فون کر لیا، شیخ تمیم نے کر لیا۔ اس کا کیا حال تھا؟ اس کی ذمہ داری کس پہ تھی؟ اس کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر تھی۔ ہم نہایتی کاہل اور عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ساری بربریت جتنی بھی یہ ہمارے ارد گرد ہوئی ہے اتنے سالوں سے، ہمیں عقل نہیں آ رہی، کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہمیں ہمارے سربراہان کو کیوں سمجھ نہیں آتی، ہماری پالیسی میکر ان ملکوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ان کو کیوں لگتا ہے کہ بڑا سا جہاز خرید کے ہم قطر ایئر ویز چلائیں گے تو اس سے کوئی ہماری پراسپیرٹی شو ہوگی، یا ہم اتحاد ایئر ویز سے ہوئے گی، یا پاکستان PIA ایئر لائن سے ہوگی؟ کیوں ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کا خون جب تک اس کی قیمت، وہ اتنا سستا ہو گیا ہے، ہماری عزت نفس اتنی چلی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، کہ جب تک وہ اوپر نہیں آئے گی، یہ باقی ترقیاں تو یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ڈرون سے پہلے افغانیاں مرتے رہے، پھر یہ عراق میں لوگ مرتے رہے، اب فلسطین میں تو پچھلے 70 سال سے لوگ مر رہے ہیں۔ اس کی رسپانسبلٹی کون ہے؟ اور ہم کن کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں؟ ہم کن لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں؟ کن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یونائیٹڈ نیشن میں جا کے کھڑے؟ کیا ہمیں عقل نہیں آئے گی؟ کیا ہمیں بالکل سمجھ نہیں آنی کہ ہم نے کرنا کیا؟ ہمارا مسلمان ملکوں کا ایک بہت سٹرونگ رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ کا، اتنا سٹرونگ رشتہ ہے، اور ہم بیٹھ رہے ہیں۔ ہم ایران کے ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار، ہمارا ساتھ ہم سایہ، ہم اس سے آئل لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو آئل کہاں سے لینے جانا؟ ہم نے امریکہ سے آئل لینے جانا۔
ہم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا کہ وہ شیعہ ہے. ہم مسلمان ہیں, سارے مسلمان ہیں, وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. ہم نے اپنے عجیب و غریب حالات میں پھنسا. یہ جو میں ویڈیو دیکھی ہے اس نے صبح سے مجھے تو ٹوٹلی شاک. روزانہ دیکھتے ہیں, روزانہ روتے ہیں. یہاں بیٹھے میں آپ کے سامنے ویلاگ کر رہا ہوں, جب میں اکیلا ویڈیو دیکھوں گا میری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. I'm not joking. یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے. میری وائف, میرے بچے, میرے گھر میں سارے پریشان. میں بھائی سے بات کرتا ہوں, وہ کہتا ہے مجھ سے دیکھی نہیں جاتی چیزیں. اور ہمارے سربراہوں کو کوئی سمجھ ان کو نہیں لگتا کہ یہ رسپانسبل ہے. یہ ایم بی ایس کو, ابراہیم رازی کو, محمد بن زید کو, اردگان کو, اور ہمارے کاکڑ صاحب کو, اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو, اور راحیل شریف جو اتنے سارے ملکوں کی فوج, اسلامی ملکوں کی فوج کے سربراہ راحیل شریف صاحب, ان کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا. ان کو کچھ شرم کوئی نہیں ہے, کسی کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور ہم پھر انہیں کی جاگ میں گئے. اب یہ ہمارے ملک میں دیکھ لیں, ہم جا کے ان کی گود میں بیٹھے ہوئے. ہم کس شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, بائیڈن کو. اور بائیڈن نے کیا کیا؟ وہ اسرائیل گیا آج ہاسپٹل کے اوپر جنگ کے حالات میں, کیا جتنی بربریت بھی ہو جائے ہاسپٹل پہ, ایمبولینسز پہ امیونٹی ہوتی, جنگ کے حالات میں ان کے اوپر حملے نہیں ہوتے. وہاں پہ حملہ کیا اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے بائیڈن, امریکن پریزیڈنٹ سپورٹ کر رہا ہے. وار کرائم کو امریکن پریزیڈنٹ سپورٹ کر رہا ہے اور ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنا ایک پرائم منسٹر نکال دیا ہے. ہم نے اپنا پرائم منسٹر عمران خان اس لیے نکال دیا ہے کہ وار کرمنلز کو یہ پسند نہیں تھا. عمران خان ان لوگوں کو پسند نہیں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا. یہاں پہ اسلام کو ایک طرف رکھ دیں, آپ اسلام کو, کرسچینٹی, اسلام سب کچھ سائڈوں پہ رکھ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسان ہے, یہ جیتے جاگتے انسان ہے جن کو مارا جا رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, کسی کو ماں نہیں مل رہی, کسی کو باپ نہیں مل رہا. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, در بدر ہو گئے ہیں. آپ کے بھی اپنے بچے ہیں. آپ کا بچے کو ذرا سا بخار ہوتا ہے تو رات بھر ماں جاگتی ہے, باپ جاگتا ہے. انہوں نے تو لاشیں آٹے میں اٹھائی ہوئی اپنے بچوں کی. شہادت تو وہ ہو رہی تھی, وہ وہاں پہ ہو رہی شہادت. ہمارے بارڈر پہ کون سی شہادت ہو رہی ہے؟ جس ملک انصاف نہیں ملتا, جس میں ظلم اور بربریت کی انتہا, اس کے بارڈر پہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے شہید ہو رہے ہیں؟ شہید تو یہ ہو رہے ہیں لوگ. شہید تو مسجد الاقصی کے لیے ہو رہے ہیں, بیت المقدس کے لیے ہو رہے ہیں. لوگ رو رو کے کہہ رہے ہیں سلام یا مہدی, ترانہ بنا ہوا ہے سلام یا مہدی. امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ. عمران خان کو بلا رہے جی, عمران خان کو چھوڑ دیں ایک دن کے لیے. خدا سے دعائیں کرتے رہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہم نہ نوری ہیں نہ ہم ناری ہیں. ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم نے کما لینا. ہمارے لوگوں کو سمجھ کوئی نہیں ہم کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں پاکستان ایٹامک پاور تھی, اس کو لیڈ کرنا تھا, اس کو سٹیٹمنٹ جاری کرنی تھی, ان کو بات کرنی تھی. ان کے جو تھے وزیر خارجہ کو بھاگتے پھرنا تھا. یہ جو بلاول بھرتا رہا 6 مہینے جہاز کو, اس کا انجن ٹھنڈا نہیں ہونے دیا, وہ شخص جو ہے وہ کدھر ہے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں. ان لوگوں کے لیے, ان کے لیے آپ چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے یہاں کے جو پاکستان کے عوام ووٹ دے گی, ان لوگوں کو جن کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہمدردی کا اپنے بہن بھائیوں کے لیے, مظلوموں کے لیے. یہ سارا جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, جو ظلم و بربریت فلسطین میں ہوئی ہے, یہ تمام کا تمام ذمہ دار ہمارے سربراہ مملکت ہے. اور یہ جواب دیں اپنے رب کو, یہ جواب دیں انہوں نے اپنے رب کو جواب دینا. یہ بڑی بلڈنگیں عمارتوں کا جواب نہیں دینا انہوں نے کہ کتنی بڑی اس نے بلڈنگ بنائی تھی. انہیں اس بات کا جواب دینا. بہت ہی دکھ اور تکلیف کا مقام ہے کہ ہم ان لوگوں کی خاطر جو مسلمانوں پہ جرم و زبر کر رہے ہیں, اپنا ہی لیڈر عمران خان نکال کے جیل میں ڈال دیا ہوا ہم نے. کچھ ذرا سی سوچ ہوتی ہے, ذرا سی سوچ ہوتی ہے. ٹک ٹاک پہ ادھر ادھر میں دیکھتا ہوں لوگ تماشا کر کے بھول گئے ہوئے, یار ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے, اور ہمیں اپنے شغل میلے پڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی آپ اس ماحول میں شغل میلہ کیسے کر سکتے ہیں, جب ہمارے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ان کا تو مذہب بھی کوئی نہیں, ان کو تو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا, ان کا کیا مذہب ہے جن کو آپ نے مار دیا صرف اس لیے کہ مسلم. سب سے بڑا حادثہ ہوا شکاگو میں ہوا,
ایک بچہ مار دیا 70 سال کے ہمسائے نے، 26 سٹیب کیے، اس کے میں الگ ویلاگ کروں گا. اس لیے مار دیا کہ وہ مسلمان تھا، عربی تھا، فلسطین سے ہجرت کر کے آیا تھا، اس لیے اس کو 70 سال کے بندے نے وہ 6 سال کا معصوم بچہ مار دیا. کوئی خبر نہیں، پورا میڈیا خاموش بیٹھا ہو، سب خاموش بیٹھے ہو. صرف انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، میری بیٹی نے آج مجھے یہ اپنی یونیورسٹی سے پکچر بیچی، احتجاج کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، 18 19 سال کے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے یونیورسٹی کے بچے احتجاج کر رہے ہیں. کوئی میڈیا نہیں دکھا رہا. پورے انگلینڈ میں احتجاج ہو رہا ہے، تمام انگلینڈ کی یونیورسٹی میں احتجاج ہو رہا ہے، کوئی نہیں دکھا رہا ہے. اگر کوئی نہیں بول رہا تو وہ ہمارے سربراہان نہیں بول رہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہا تو ہمارے سربراہان نہیں لے رہے. میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اپنے ویلوگ کو میں کس طرح ختم کرنا. آپ یقین کریں، آپ یہ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں ہم جیسے لوگ، یہ صرف بات کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی راستہ ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم چلے جاتے ہیں. ان سربراہوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی راستہ ہے تو بھائی ہمیں بتا دیں، ہم چلے جاتے ہیں، ہمیں وہاں تک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اللہ تعالیٰ ہم اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.